مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اب ختم نبوت ملا تسلیم کرتے ہیں کہ بہت سارے تعلیم یافتہ لوگوں نے اسلام احمدیہ قبول کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک یونیورسٹیز میں بہت سارے لوگ جماعت میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں. اور جو بھی قرآن اور احادیث سے محبت کرے، یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ روحانی خزائن اور ملفوظات پڑھنے کے باوجود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا انکار کرے، کیونکہ حضرت احمد علیہ السلام کے دلائل اتنے واضح ہیں، قرآن اور احادیث کے مطابق ہیں، اور آج تک ان مولویوں کے پاس ان دلائل کا کوئی جواب نہیں. اس ویڈیو میں ساجد میاں صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس ختم نبوت پہ بہت سارے دلائل ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ختم نبوت کی تشریح کرتے ہیں، اس تشریح کے لیے ان کے پاس کوئی دلائل نہیں، بلکہ ان کی تشریح ان کے عقیدے کے بھی مخالف ہے، کیونکہ وہ خود حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھ کر انسانی فطرت عجیب ہے. آج بھی ہم حیران ہوتے ہیں کہ عام لوگ تو عام لوگ ہیں، لیکن بعض پڑھے لکھے دانشور بظاہر عقل و دانش اور تعلیم والے لوگ وہ کیسے مرزائی ہو گئے؟ ختم نبوت کے اتنے دلائل کو ہوتے ہوئے ظفر اللہ جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنا، دنیاوی طور پہ قابل آدمی، ڈاکٹر عبدالسلام جسے نوبل پرائز بھی ملا، وہ بھی مرزائی. حیرت ہوتی ہے. میں نے اپنے جواب میں دو باتیں کہی تھی. ایک، امام آ گیا ہے، ہم نے پہچان لیا. دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ نبوت کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں. یہ سارے مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا؟ یہ بتاؤ. وہ کہیں گے نہیں، پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا. محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے. یہی ان کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو زندہ بنایا ہوا ہے. اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو اب کہتے ہو پرانا نبی دوبارہ آئے گا. اگر ضرورت نہیں تھی نبوت کی تو لایا کیوں جائے گا؟ وہ کہیں گے اسی لیے تو زندہ رکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی. یہ کسی معقول آدمی کو قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حملہ ہے، اس کی حکمت پر حملہ ہے. کوئی آدمی کہہ دے کہ روٹی کی ضرورت ہے، وہ روٹی کی سپلائی بند. اب یہ بڑا ظلم ہے. روٹی کی ضرورت ہے، سپلائی بند. کہتے نہیں ہم بیک ڈور سے لے آئیں گے، فکر نہ کرو. کوئی معقول بات ہے؟ بس فرق صرف یہ ہے، ہم کہتے ہیں ضرورت ہے، کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے روٹی آئے گی، محمد رسول اللہ کی امت سے وہ پیدا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نبوت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے امت محمدیہ میں بھیجے گا. یہ کہتے ہیں فرنٹ ڈور بند ہے، بیک ڈور سے ہوگی. پرانے نبی کو لایا جائے گا اور امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. نبوت کا انکار ہے ہی نہیں.
उम्मत मूसवी के नबी को उम्मत मोहम्मदिया के नबी बनाया जाएगा, हम कहते हैं उम्मत मोहम्मदिया के गुलाम मोहम्मद को उम्मत मोहम्मदिया के नबी बनाया जाएगा। ये फर्क है। इसलिए खत्म नबूवत वाला वो अकीदा बिल्कुल झूठा पेश किया जा रहा है। आप इसकी तस्दीक करके देख लें, हर जगह आपको यही जवाब मिलेगा। अगर आप कहेंगे कि नबूवत पुराना नबी भी नहीं आ सकता, तो आपको कहेंगे तुम काफिर हो, भागो यहां से। और पाकिस्तान में हो तो भागो नहीं, मार भी पड़ सकती है। शुक्रिया। If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد